میں ہے. جو کچھ مثلاً پیغمبر اسلام نے کہا یاسوب الدین، تو بھائی جو کچھ یاسوب میں ہے وہ سب کچھ علی میں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو کچھ کیونکہ ایک معصوم کا لقب دیا ہوا ہے. جب کوئی معصوم کسی کو کوئی لقب دیتا ہے تو اس کی ساری صفتیں صاحب لقب میں موجود ہوتی ہیں. اب آئیے سنیے، مولا عباس کا بچپنا ہے. مولا عباس کے بچپنے میں بی بی جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہا اپنی آغوش میں مولا عباس کو لے کر کے چلی اور بابا کے پاس آئیں اور فرمایا بابا میری والدہ میرے بھائی کا نام پہلے ہی تجویز کر کے جا چکی. میری والدہ نے میرے بھائی کا نام عباس رکھا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، میری والدہ نے میرے بھائی کا نام عباس کیا رکھا؟ عباس رکھا ہے. بابا آپ کیا عطا کر رہے ہیں؟ تو اس وقت مولا عباس کے بچپنے میں مولا کائنات نے مولا عباس کو ایک لقب سے نوازا. کیا فرمایا کہ بیٹی زینب ھذا ابو الفضل. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ھذا ابو الفضل، یہ فضیلتوں کا باپ ہے، یہ بچپن کا لقب ہے، جوانی کا نہیں، شادی کے بعد کا نہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، مولا کائنات نے مولا عباس کے بچپنے میں مولا عباس کو کہا ابو الفضل لقب نوازا ہے. تو یہ جو لقب دیا، میں نے آپ کی خدمت اقدس میں ایک بات عرض کی کہ جو کچھ لقب میں وہ سب کچھ صاحب لقب میں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو کچھ لقب میں وہ سب کچھ صاحب لقب میں. تو اگر امام معصوم نے مولا عباس کو فضیلتوں کا باپ کہا ہے تو فضیلت اب کسی کی ہو پلٹے گی مولا عباس کی طرف. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، جزا کرنا. فضیلت کسی کی ہو، فضیلت کسی کی ہو پلٹے گی مولا عباس کی طرف. فضیلت آدم کی ہو مولا عباس کی طرف پلٹے گی. فضیلت نوح کی ہو پلٹے گی مولا عباس کی طرف. فضیلت موسیٰ کی ہو پلٹے گی مولا عباس کی طرف. فضیلت عیسیٰ کی ہو، فضیلت کسی کی ہو پلٹے گی مولا عباس کی طرف. اس لیے کہ امام معصوم نے کہا ہے ھذا ابو الفضل، یہ فضیلتوں کا باپ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-3 فضیلتیں دکھا دوں کیسے پلٹے گی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میرا ٹاپک ذات مولا عباس نہیں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرا ٹاپک ذات مولا عباس نہیں ہے، میں لقب دکھا رہا ہوں. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں لقب دے، لہذا میں کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی لقب کی طرف پہنچ سکتا ہوں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، لیکن دکھاؤں گا ایسے القاب کہ انشاءاللہ آئے ہوئے اس مجمع کو ایک الگ لطف آئے گا. اس میں بھی میں نے کیا آپ کی خدمت اقدس میں کیا بات عرض کی کہ لقب غور فرمائے علیہ سرکار. لقب میں نے کہا لقب کی ساری صفتیں صاحب لقب میں موجود ہیں. اب آئیے میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ آیت سن لیجئے. یہ ہے تو اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، مگر گفتگو ایک نبی کی ہے. نبی کون؟ جناب سلیمان. جو سمجھ گیا اس پہ کروڑوں سلام، جو نہیں سمجھا وہ گھر جا کر کے نہیں سمجھے گا. اس لیے کہ جو چیز فرش اللہ پر نہ سمجھ میں آئے وہ بستر پہ کبھی نہیں سمجھ میں آئے گا. میں آج کر رہا ہوں یہی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بھائی میں نے کہا فضیلت کسی کی ہو، اگر یہ ابو الفضل ہیں تو فضیلت پلٹے گی مولا عباس کی طرف. کیسے پلٹے گی وہ بتانے جا رہا ہوں. جناب سلیمان کی گفتگو ہے، قرآن کی آیت ہے. گفتگو کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. جناب سلیمان کہہ رہے ہیں میرے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے عبد صالح میں داخل کر دے. میں کیا کر رہا ہوں. جناب سلیمان کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو بھیگنا ہے نا آپ لوگوں کو، تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگوں کو بھیگنا ہے. کوئی ادھر آ جائیے، جسے بھیگنا ہے وہ ادھر آ جائے. جزاک اللہ. جسے بھیگنا ہے بھیگنا تو ہے. اور یقین کریں کہ اگر کوئی اور پڑھتا ہوں میں آتا تو وہیں آ کر کے بیٹھا. ہاں آج اس کا ثواب اگر ہی ملے گا. یقین کریں میں خدا بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو جتنی تکلیف برداشت کرتا ہے حسین کی اذا میں ثواب اس کو اپنا ہی تو والا ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے، حقیقت قاہرہ، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیا کہہ رہے جناب سلیمان میرے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے عبد صالح میں داخل کر دے. ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. میں نے کہا فضیلت کسی کی ہو
پلٹے گی مولا عباس کی طرف. بھولے تو نہیں آپ. جناب سلیمان کہہ رہے ہیں اپنے سالے میں داخل کر دے. یا تو جناب سلیمان نے اللہ سے وہ چیز مانگی جو پہلے سے تھی, یا تو جناب سلیمان نے اللہ سے وہ چیز مانگی جو پہلے سے تھی, اور حاصل شے کا طلب کرنا کار عبث ہے, اور نبی اسے کہتے ہی نہیں کہ جو کار عبث انجام دے. اس کا مطلب وہی چیز مانگی جو نہیں تھی. بھائی نبی ہے, رسول ہے, پیغمبر ہے, اللہ سے کہہ رہے عبد صالح میں داخل کر دے. زمانہ تلاش کرتا رہا, کون ہے عبد صالح, کون ہے عبد صالح, کون ہے عبد صالح. نبی کا زمانہ آیا, علی کا زمانہ آیا, حسن کا زمانہ آیا, حسین کا زمانہ آیا, جب چھٹے امام کا زمانہ آیا, میرا امام کربلا پہنچا, مولا عباس کی قبر کو دیکھا, دیکھ کے کہتا السلام علیکہ یا عبد صالح. بہت شکریہ. جزاک اللہ مولا آباد رکھے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. جزاک اللہ بھائی مولا آباد رکھیں. زبردستی کی داد نہیں لوں گا آپ سے, کچھ دوں گا تو داد لوں گا. ہاں میں وہ خطیب نہیں زبردستی کا, میں بابا کے لیے نہیں پڑھتا. نہیں بھائی, اپنے باپ کے فضائل تھوڑے ہی پڑھ رہا ہوں, اہل بیت کے فضائل پڑھ رہا ہوں. اہل بیت کے فضائل کو داد نہ لی جائے گی تو پھر کیا کس کے فضائل کو داد لی جائے گی. تو یہ تو یہ قوت ہے آپ کی داد, لیکن یہ ہے کہ تحفہ کچھ ایسا دوں کہ ہاں داد کا حق ادا ہو جائے. یہ جو آپ داد دے رہے ہیں اس کا حق ادا ہو جائے. میں نے کیا عرض کیا, فضیلت کسی کی ہو پلٹے گی مولا عباس کی طرف. چھٹے امام نے فرمایا السلام علیکہ یا عبد صالح, اے عبد صالح تجھ پر میرا سلام. یعنی امام معصوم نے مولا عباس کو کہا کہ مولا عباس ہے عبد صالح. سلیمان جیسا نبی کہہ رہا میرے اللہ عبد صالح میں داخل کر دے, میرے اللہ عبد صالح میں داخل کر دے. چھٹے امام کہہ رہے ہیں مولا عباس ہے عبد صالح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سلیمان جیسے نبی کی بھی خواہش ہے کہ وہ مولا عباس کے لشکر میں داخل ہو. جزاک اللہ مولا آباد رکھے, سلامت رہیں. نہیں کرسیوں کو بیٹھے ہوئے لوگ کم سے کم ہاتھوں کو تو اٹھا کر کے نعرہ لگا دے آپ تو آزاد ہیں. یہ کرسیاں ہم نہیں ہٹوائیں گے کیونکہ میں پڑھ پڑھ نہیں پاتا ہوں, سچ بتا رہے ہیں. ہاں یہ فرشیادہ اتنا ہی سا بیچ گیا میرے سکون کے لیے کافی ہے. یہ صلوات پڑھے بابا سے بدل, سچائی ہے یہ. ہاں جی یاری جزاک اللہ. میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بھائی ابو الفضل وہ ہوگا کہ فضیلت کسی کی ہو پلٹے گی صاحب لقب کی طرف, فضیلت کسی کی ہو پلٹے گی صاحب لقب کی طرف. یہ ایک فضیلت دکھائی. اب آئیے آپ کی سماعت کو معراج پر نہ پہنچا دوں, آئیے دوسری فضیلت دکھاتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروہ شعائر من شعائر اللہ, کہ بے شک صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. صفا اتنی محترم پہاڑی اللہ نے خلق نہیں کی جتنی محترم پہاڑی صفا اور مروہ ہے. اتنی محترم ہے کہ حاجی حج کو جائے اور ان کے درمیان دوڑنے کا رکن انجام نہ دے. ارے میں کیا حال کر رہا ہوں, اگر آپ سمجھ پا رہے ہیں تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں. کہ حاجی حج کو جائے اور ان کے درمیان دوڑنے کا رکن انجام نہ دے تو اس کا حج قبول نہیں, اس کا حج مقبول نہیں. اتنی محترم پہاڑی
یعنی اتنی محترم پہاڑی ہے کہ ہر حاجی پر یہ ضروری ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑنے کا عمل انجام دے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، میں نے کہا لقب وہی ہے کہ صاحب لقب میں اس کی ساری صفتیں پائی جائیں، تو اب فضیلت کسی کی ہو پلٹے گی صاحب لقب کی طرف۔ میں نے ایک فضیلت دکھائی، دوسری میں نے کہا اللہ کہتا ہے ان الصفا والمروہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں اتنی محترم ہیں، اتنی محترم ہیں، اتنی محترم ہیں کہ ان کا رکن انجام دینا ہر حاجی پر ضروری ہے۔ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو لیجیے تحفہ لیجیے علامہ سید علی مبید التحی، وہ کہتے ہیں جو فاصلہ صفا اور مروہ کے درمیان میں ہے وہی فاصلہ مولا حسین اور مولا عباس کے روضے کے درمیان۔ اس جملے میں بھی ثابت ہوا، اگلے جملے میں بھی ثابت ہوگا۔ واقعی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ کیا فرمایا علامہ سید علی مبید التحی؟ کہتے جو فاصلہ صفا اور مروہ کے درمیان میں ہے وہی فاصلہ مولا حسین اور مولا عباس کے روضے کے درمیان میں ہے، وہی فاصلہ مولا حسین اور مولا عباس کے روضے کے درمیان میں ہے۔ آگے علامہ سید علی مبید التحی وہ کہتے اللہ جانے یہ اتفاق ہے یا حسن اتفاق؟ میرے سرکار میں شکر گزار ہوں آپ سب کا۔ وہ کہتے اللہ جانے یہ اتفاق ہے یا حسن اتفاق؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا علامہ آپ کی جوتیاں میرے سر کا تاج، مگر نہ یہ اتفاق ہے نہ حسن اتفاق، اس لیے کہ اگر شہیدوں کے لاشیں غیر معصوم بنی اسد والوں نے دفنائے ہوتے تو اتفاق ہوتا، مگر چوتھے امام نے دفنایا ہے، اتفاق نہیں ہے۔ چوتھے امام نے دفنایا ہے تو یہ اتفاق نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تھا کہ وہی فاصلہ ان روضوں کے درمیان میں رہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ چاہتا تھا کہ وہی فاصلہ رہے کہ جو صفا جزاک اللہ اور مروہ کے درمیان میں ہے۔ یہ تھا ایک لقب۔ دوسرا مولا عباس کا لقب ہے باب المراد، باب الحسین۔ اور میں کیا عرض کر رہا ہوں، باب المراد، باب الحسین، باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ، حسین کا دروازہ، مرادوں کا دروازہ، منتوں کا دروازہ۔ اور میں مقدمے میں بتا چکا ہوں کہ جو کچھ لقب کے اندر، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو کچھ لقب کے اندر وہ سب کچھ صاحب لقب کے اندر۔ اچھا 2 منٹ کے لیے اگر آپ رکیں تو ایک چیز میں سمجھاتا چلوں میں آپ کو۔ جو کچھ لقب کے اندر وہ سب کچھ صاحب لقب کے اندر، جو کچھ بھی ہو۔ چوتھے امام سے سائل نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے یہ وجہ کیا ہے کہ آپ کے بابا حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا؟ تو چوتھے امام نے فرمایا کہ اگر میرے بابا حسین کے 100 بیٹے ہوتے تو سب کے نام علی ہوتے۔ 100 بیٹے ہوتے تو سب کے نام علی ہوتے، 100 بیٹیاں ہوتی تو سب کے نام فاطمہ ہوتے۔ اس کا مطلب حسین کا پہلا بیٹا بھی علی، حسین کا دوسرا بیٹا بھی علی، حسین کا تیسرا بیٹا بھی علی۔ یہ تو ہمیں سمجھنے کے لیے اکبر اور اصغر لگایا گیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ ہماری سمجھ کے لیے اکبر اور اصغر لگایا گیا تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ غور فرما رہے، ورنہ حسین کا ہر بیٹا علی ہے، پہلا بیٹا بھی علی، دوسرا بیٹا بھی علی، تیسرا بیٹا بھی علی۔ ایسے ہی حسین کی ہر بیٹی فاطمہ ہے، پہلی بیٹی بھی فاطمہ، دوسری بیٹی بھی فاطمہ، تیسری بیٹی بھی فاطمہ۔ حسین نے اپنی تیسری بیٹی کو ایک لقب سے نوازا،
ایک لقب سے نوازا. کس لقب سے نوازا بھائی؟ حسین نے اپنی اس بیٹی کو کہا السکینہ. آنسوؤں کی فرات کو روکیے گا تاکہ لقب سمجھا سکوں. حسین نے صرف لقب سمجھا سکوں میں آپ کو. کیا فرمایا؟ حسین نے اپنی تیسری بیٹی کو ایک لقب دیا. کیا فرمایا؟ السکینہ. اب السکینہ کا میں ترجمہ نہیں کروں گا. السکینہ اس لقب کا ترجمہ نہیں کروں گا. میں اس السکینہ کو ایسے ہی اپنی گفتگو میں محفوظ کر کے چلا جاؤں گا کہ جیسے تابوت سکینہ میں آج تک لفظ سکینہ محفوظ ہے. جیسے تابوت سکینہ میں آج تک لفظ سکینہ محفوظ ہے. لہذا ترجمہ نہیں بیان کروں گا. لفظ السکینہ کی جگہ السکینہ ہی کو رکھوں گا اور آپ کو لقب سمجھاؤں گا اور مجلس تمام کر دوں گا. لقب صاحب لقب میں جھلکنا چاہیے. جو کچھ لقب میں ہو وہ صاحب لقب میں ہو. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر مولا حسین نے اپنی بیٹی کو السکینہ کہا ہے تو آپ دیکھیں گے یا نہیں کہ السکینہ کس کو کہتے ہیں؟ بتائیے, دیکھیں گے یا نہیں؟ السکینہ کیا ہے بھائی؟ بیٹا بیٹھ جاؤ. میں نے کہا یا تو پردے کے اندر چلے جاؤ, اندر چلے جاؤ. یا فرمایا میں نے کہ جو کچھ لقب کے اندر وہ سب کچھ صاحب لقب کے اندر. تو حسین نے اگر اپنی بیٹی کو السکینہ کہا ہے تو بتائے اتنا بڑا مجمع آپ پہلے دیکھیں گے کہ نہیں کہ لقب ہے کیا؟ اور میں پہلے ہی یہ بات ثابت کر چکا ہوں کہ جو کچھ لقب میں وہ سب کچھ صاحب لقب میں ہے. تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں السکینہ میں ہے کیا. پہلے لقب دکھا رہا ہوں, حسین کی سکینہ نہیں. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں, لقب دکھا رہا ہوں ابھی حسین کی سکینہ نہیں. جب حسین کی سکینہ دکھاؤں گا تو پھر آپ کے کیا کہنے, آپ کی سماعت کے کیا کہنے, آپ کی محبتوں کے کیا کہنے, آپ کے عشق کے کیا کہنے, آپ کے جنون کے, آپ کی کیفیت کے, آپ کے عشق کے کیا کہنے ہو کہ جب میں حسین کی سکینہ دکھاؤں. ابھی حسین کی سکینہ نہیں دکھا رہا ہوں, ابھی صرف لقب بتانے جا رہا ہوں. یا سکینہ ہے کیا؟ سائل نے پانچویں امام سے پوچھا مولا ما ہے السکینہ, مولا یہ سکینہ کیا ہے؟ پانچویں امام نے فرمایا السکینہ تو ہے الایمان, ایمان کو السکینہ کہتے ہیں. بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں, لقب بتا رہا ہوں, لقب بتا رہا ہوں, لقب ایمان کو. آپ جیسے دو چار دیکھے قسم خدا کی ایسے بیٹھے ہوئے تو ہم جیسے لوگوں کا دو تین مجلس میں ہی جنازہ نکل جائے. واقعی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, بیٹھے ہیں فرش اعظم پر, ہمیں بھی تو احساس ہونا چاہیے نا, کلیجہ کی قوت صرف کرتے ہیں. احساس تو ہو آپ کے حجیروں کو دیکھ کر کے احساس ہو, سننے کے لیے بیٹھے ہیں. صلوات پڑھیں بابا سے بلند. اور فرمائیے تو بات میں عرض کر رہا تھا, سائل نے پانچویں امام سے پوچھا مولا ما ہے السکینہ, مولا یہ السکینہ کسے کہتے ہیں؟ پانچویں امام نے فرمایا السکینہ تو ہے الایمان, ایمان کو السکینہ کہتے ہیں. سائل نے ساتویں امام سے پوچھا مولا ما ہے السکینہ, مولا یہ السکینہ کسے کہتے ہیں؟ ساتویں امام نے فرمایا السکینہ تو ہے روح اللہ, اللہ کی روح کو السکینہ ہے. یہ کام آپ کا جو میں کر رہا ہوں. جزاک اللہ, مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. ساتویں امام نے فرمایا سکینہ, ابھی لقب بتا رہا ہوں, بعد میں آنے والا یہ نہ سمجھے کہ ابھی حسین کی سکینہ بتا رہا ہوں, نہیں ابھی لقب بتا رہا ہوں. پورے قرآن میں 5-6 مقام پہ آیا ہے, کہیں 3 مقام پہ آیا سکینہ تو ہوں, اس کی سکینہ. اب میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں سکون کا, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. 2 مقام پہ آیا سکینتن, ایک مقام پہ آیا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا. یہ سارے مقامات پہ قرآن میں ہے, لیکن میں ابھی آپ کو لقب بتا رہا ہوں. لقب ہے کیا؟ لقب میں ہے کہ یہی سائل کرا مولا یہ تو قرآن میں جگہ جگہ پہ لفظ السکینہ 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 آیا ہے. مولا یہ السکینہ کسے کہتے ہیں؟ ساتویں امام نے فرمایا اللہ کی روح کو, مل کے بول دیجیے اللہ کی روح کو. پریشان نہ ہوئیے گا, لقب سمجھا رہا ہوں. آپ کہیں گے لقب
تو صاحب لقب میں سب کچھ ہونا چاہیے، تو پریشان نہ ہوئیے گا، عیسیٰ روح اللہ ہو سکتے ہیں، حسین کی بیٹی روح اللہ نے ہو۔ سنیے سنیے، حسین کی بیٹی روح اللہ نہیں ہو سکتی۔ ساتویں امام نے فرمایا اللہ کی روح کو السکینہ کہتے ہیں۔ سائل نے آٹھویں امام سے پوچھا مولا ما ہے السکینہ، مولا ما ہے السکینہ، مولا یہ السکینہ کسے کہتے ہیں؟ آٹھویں امام نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اپنے آپ میں ہے، جو کچھ لقب میں وہ صاحب لقب میں۔ آٹھویں امام نے فرمایا السکینۃ ہیا، میری طرف دیکھیے گا، آٹھویں امام نے فرمایا السکینۃ ہیا ریح تخرج من الجنۃ الطیبہ لہا صورۃ کصورۃ الانسان وہذہ انزلت علی ابراہیم حین بنى الکعبہ واشارت کذا وکذا 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 وکذا۔ آٹھویں امام نے فرمایا جنت سے نکلنے والی ایک پاک ہوا کو السکینہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، لقب بتا رہا ہوں، لقب میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک طیب ہوا کو، ایک پاکیزہ ہوا کو السکینہ کہتے ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں ترجمہ نہیں کروں گا، صرف لفظ السکینہ کی جگہ السکینہ کروں گا، صرف وہی رکھوں گا، اور آپ کمال عشق پڑھیں۔ آپ میں آپ کی سماعت کو سلام کرتا ہوں۔ کیا فرمایا جنت سے نکلنے والی ایک پاک ہوا کو، جنت سے نکلنے والی ایک پاک ہوا کو السکینہ کہتے۔ امام نے فرمایا وہذہ انزلت علی ابراہیم، اور یہی وہ السکینہ ہے کہ اللہ نے اسے ابراہیم پر اس وقت نازل کیا کہ جب اللہ نے ابراہیم کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا کہ ابراہیم کعبہ تعمیر کرو، ابراہیم کعبے کی تعمیر کو چلے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے بنائے، السکینہ نے آ کے بتایا ایسے بناؤ ایسے بناؤ۔ لقب بتا رہا ہوں ابھی، لقب یہ سکینہ ہے کیا؟ ارے یہ تابوت سکینہ کیا بھائی؟ آج تک یہودی تلاش کر رہے تابوت سکینہ کیا تھا۔ تابوت سکینہ بھائی ایک تابوت جس میں انبیاء کے تبرکات تھے۔ کیا ہوتا تھا کہ جب جناب سلیمان اور جناب موسیٰ کی قوم والے کسی سے جنگ کرتے تھے تو اس تابوت کو آگے رکھتے تھے اور وہ جنگ جیت جاتے تھے۔ اس لیے یہودی ہر جنگ جیتنے کے لیے آج بھی تلاش کر رہے ہیں۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، آج بھی تلاش کر رہے کہ تابوت سکینہ کہاں ہے، لیکن انہیں کیا پتا اسی کے پاس ہے کہ جو دور حاضر کا موسیٰ بھی ہے، دور حاضر کا سلیمان بھی ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، جزاک اللہ، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ زمانہ تلاش کر رہا ہے، صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ جنت سے نکلنے والی ایک پاک ہوا کو السکینہ کہا جاتا ہے۔ لقب بتا رہا ہوں، حسین کی سکینہ نہیں۔ بصرے کے ایک نجومی نے دعویٰ کیا کہ میں علم نجوم کا سب سے بڑا ماہر ہوں۔ میرا آٹھواں امام اس کے پاس پہنچا کہ سنا ہے کہ تو نے دعویٰ کیا ہے کہ تو علم نجوم کا سب سے بڑا ماہر ہے۔ کہا میں نے دعویٰ کیا ہے۔